یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک دور دراز پہاڑی علاقے سے جس کا نام تھا کالا پتھر۔ یہ وادی خوبصورت ضرور تھی لیکن دن ڈھلتے ہی یہاں عجیب و غریب آوازیں گونجتی تھیں۔ مقامی لوگ کہتے تھے کہ پہاڑ کی اونچائی پر ایک پراسرار حویلی ہے جہاں ایک خطرناک چڑیل کا بسیرا ہے۔ ہر وہ شخص جو وہاں گیا لوٹ کر کبھی واپس نہ آیا۔ لوگوں نے اس وادی کو چڑیل کی وادی کا نام دے دیا تھا۔ ایک رات اس وادی میں ایک اجنبی شخص آیا۔ اس کا نام سلمان تھا۔ سلمان ایک ماہر کوہ پیما اور مہم جو تھا۔ اس نے دنیا کے کئی خطرناک مقامات کی سیر کی تھی لیکن کالا پتھر اس کے لیے نئی منزل تھی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو لوگ اسے ڈرا رہے تھے، بیٹا اس طرف مت جانا، وہاں صرف موت ہے۔ لیکن سلمان نے مسکرا کر جواب دیا، موت تو ایک دن آنی ہے، لیکن اگر سچ کو جھوٹ سمجھ کر پیچھے ہٹ جاؤں تو جینا بھی بیکار ہے۔ سلمان نے ایک مقامی رہنما سے راستہ پوچھا اور پہاڑ کی چوٹی کی طرف سفر شروع کیا۔ راستہ خطرناک اور انتہائی سنسان تھا۔ رات ہو چکی تھی، آسمان پر گہرے بادل چھا چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسے وہی پرانی شکستہ حویلی نظر آئی جس کے بارے میں وہ سن چکا تھا۔ سلمان نے جب حویلی دیکھی تو وہ انتہائی خوفزدہ ہو گیا۔ حویلی انتہائی خوفناک اور پراسرار تھی اور حویلی کے آس پاس سے خوفناک آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ جیسے ہی سلمان گھر کے اندر داخل ہوا، گھر کے اندر کا ماحول انتہائی پراسرار اور ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے یہ حویلی بند پڑی ہوئی ہے۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک خطرناک آواز آئی، یہ کون ہے اس گھر میں؟ تم کون ہو؟ یہاں کیوں آئے ہو اے انسان؟ سلمان نے پلٹ کر دیکھا، ایک سفید لباس میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ انتہائی خطرناک اور خوفناک چڑیل تھی۔ لیکن سلمان پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے کہا، میں سچ جاننے کے لیے آیا ہوں، تم کون ہو؟ یہاں کیوں رہتی ہو؟ لوگوں کو کیوں مارتی ہو؟ چڑیل کے چہرے پر غصہ آیا مگر سلمان کی بے خوفی نے اسے حیران کر دیا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی، پھر بولی، تم چاہتے ہو سچ؟ تو سنو میری کہانی۔ چڑیل نے بتایا کہ وہ کبھی ایک خوبصورت لڑکی تھی، نام تھا زلیخا۔ وہ اسی حویلی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن کچھ ڈاکو آئے جنہوں نے دولت کی تلاش میں اس کے ماں باپ کو مار ڈالا اور زلیخا کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کی لاش جنگل میں پھینک دی لیکن اس کی روح کو کبھی سکون نہ ملا۔ وہ ظلم اور انتقام کی آگ میں جلتی رہی یہاں تک کہ وہ چڑیل بن گئی۔ زلیخا کی روح اب ہر انسان سے انتقام لیتی تھی جو اس وادی میں آتا تھا۔ اسے مرد سمجھتی تھی جو عورتوں پر ظلم کرتے۔ سلمان نے ہمدردی سے کہا، زلیخا تم پر جو گزرا وہ ظلم ہے لیکن بدلہ لینا تمہیں سکون نہیں دے گا، تمہیں معاف کرنا ہوگا تاکہ تم آزاد ہو سکو۔ چڑیل ہنسی، تم جیسے مرد مجھے سمجھاتے ہو، تم سب ایک جیسے ہو۔ چڑیل نے سلمان کو ایک آزمائش دی، اگر تم سچے ہو تو تمہیں 3 سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایک بھی غلط ہوا تم بھی انہی لوگوں کی طرح موت کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ سلمان نے حامی بھری، پہلا سوال، کون سی چیز ہے جو جتنی بانٹی جائے اتنی ہی بڑھتی ہے؟ سلمان نے سوچ کر کہا، محبت۔ چڑیل خاموش ہو گئی۔ پھر دوسرا سوال کیا، ایسا کون سا لفظ ہے جو تمہاری زبان سے نکلے تو زخمی نہ کرے لیکن دل چیر دے؟ سلمان نے جواب دیا، نفرت۔ چڑیل کا چہرہ بدلنے لگا۔ آخری سوال، کون سا انسان کبھی ہارتا نہیں؟ سلمان نے کہا، وہ جو سچ پر کھڑا ہو، وہ کبھی مکمل نہیں ہارتا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چڑیل نے زور سے چیخ ماری۔ اس کی چیخ کے ساتھ ہی ساری حویلی لرز اٹھی۔ اچانک اس کے وجود سے دھواں سا اٹھا اور اس کا جسم روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ زلیخا کی روح کو سلمان کے سچ نے سکون دے دیا۔ وہ ہلکی روشنی میں بدل کر آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ جاتے جاتے اس کی آواز آئی، شکریہ سلمان، تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ حویلی کے در و دیوار بھی جیسے ہلکے ہو گئے، سردی غائب، اندھیرے روشن ہو گئے۔ سلمان اگلی صبح واپس گاؤں پہنچا۔ سب حیران تھے کہ وہ زندہ کیسے واپس آیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، جب تک انسان سچ پر ڈٹا رہے اندھیرا کبھی نہیں جیت سکتا۔ کالا پتھر کی وادی اب ویران نہیں رہی، وہاں اب چڑیل کا سایہ نہیں بلکہ ایک یاد باقی ہے، ایک بہادر انسان کی جو سچائی، ہمدردی اور ہمت کے ساتھ ایک بدروح کو